شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی علیہ رحمہ، بہت بڑے عالم ہیں. یہ پورا جو آپ کو دنیا میں آج ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایت اور فقہی روایت کی مدارس کی ایک چین نظر آتی ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فیضان ثمر ہے، اور وہ اس کے بانیوں میں سے ہیں. تو وہ کسی مجلس میں گئے، اور اس مجلس میں ان کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ کوئی واز کریں. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو واز کرنا نہیں جانتا، آپ لوگوں میں سے کوئی کر رہے، لیکن کسی نے ان کو کھڑا کر دیا. اب وہ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو عالم ہوتا ہے یہ 1000 عابدوں عبادت کرنے والوں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے. تو انہوں نے اشدو کا ایک لفظ تھا، اس کا ترجمہ کیا بھاری ہوتا ہے. وہیں مجلس میں ایک اور عالم بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا آپ خاک عالم ہیں، آپ نے لفظ کا ترجمہ بالکل غلط کیا ہے. اشدو کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. آپ کو تو ترجمہ کرنا نہیں آتا. آپ کو پتہ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ مجھے آپ واز کے لیے کھڑا نہ کریں، میرا تو اتنا علم ہی نہیں ہے. اور یہ کہہ کر وہ بیٹھ گئے. جب وہ بیٹھ گئے، مجلس ختم ہو گئی، تو مجلس کے بعد ان کا اس عالم سے مکالمہ ہوا، مذاکرہ ہوا. تو انہوں نے بڑی محبت سے اس طرز میں پوچھا کہ جی وہ میری غلطی تو ذرا مجھے بتا دیجئے کہ وہ میں نے جو اشدو کا ترجمہ غلط کیا تھا. تو انہوں نے اپنی دلیل دی. انہوں نے آگے سے ایک حدیث پڑھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو اس کے بعد گھنٹیوں کی سی آواز میرے کانوں میں بجتی تھی، اور اس کے بارے میں کہا کہ وہ تو اشد علیہ، کہ وہ تو میرے اوپر اتنی زیادہ بھاری ہوتی تھی. تو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان سے کہا کہ یہاں پر بھی اشدو کا ترجمہ جو ہے آپ یہ کریں گے کہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو ان عالم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. لیکن احساس کیسے دلایا انہوں نے؟ مناظرہ کر کے، ان کو ترکی بترکی جواب دے کے، ایگریسو ڈیبیٹ کر کے، ان کو بتا کے اچھا میرے علم پر حملہ آور ہوئے ہو، میں تمہارے علم کے بھی کلی کھولتا ہوں. نہیں، ایک رویہ. تو یہ رول ماڈلز یہ کام کرتے ہیں. بڑے اکابر، بڑے علماء ہر جگہ پہ آج بھی موجود ہیں. ان سے جڑیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ جا کر اپنا کتارسس کریں، ان کو بتائیں کہ کل میں نے یہ غلطی کی تھی. وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو تدبیر کر کے بتائیں گے. وہ نفسیات کے بھی حاذق طبیب ہوتے ہیں، وہ دین کی معرفت کو بھی جانتے ہیں. تو یہ ایک کام ہے، آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے. وہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تربیت کے مراحل سے گزاریں گے.